چھری تو چلی تھی موسیٰ کے لیے، اللہ نے خطا کر دی، چھری چلی تھی اسماعیل کے لیے، اللہ نے خطا کر دی۔ یوں لگتا ہے جیسے چھری حسین کے لیے سنبھال کر رکھی گئی کہ جب حسین کا نمبر آیا تو کٹ کے گردن وہ کھائی۔ یہ وہ نہیں ہیں کہ شہید ہوں گے تو جنت ملے گی، یہ وہ ہیں جنہیں ماں کا دودھ پیتے ہوئے جنت کی سرداری مل چکی تھی۔ جنگ سے پہلے نیند آ گئی، ایسا اطمینان کہ نیند آ گئی اور آنکھ کھلی تو ہنسنے لگی۔ ہائے، ام المصائب بہن زینب نے پوچھا بھائی یہ کون سا ہنسنے کا موقع ہے؟ کہا بہن اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں، کہہ رہے ہیں بیٹا میں لینے آ چکا ہوں، میں تمہیں لینے آ چکا ہوں۔ ادھر شہادت ہو رہی تھی، ادھر ابن عباس سوئے ہوئے خواب دیکھ رہے تھے، میرے نبی کے ہاتھ میں بوتل تھی اور اس میں خون تھا اور وہ زمین سے اور خون اٹھا کے ڈال رہے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میں جمع کر رہا ہوں، قیامت کے دن میں ان کا وکیل بنوں گا۔ میرے نبی کے نواسے نے سب کچھ کھو دیا لیکن اللہ کو پا لیا، یزید نے سب کچھ پا لیا پر اللہ کو کھو دیا۔ کس پہ لعنت برس رہی ہے؟ میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں، ہم روتے ہیں حسین کے لیے اور کھڑے ہیں یزید کی صف میں۔ ہم روتے حسین کے لیے ہیں اور کرتے یزید والے کام ہیں۔ یہ کیا وفا ہے، یہ کیا دوستی ہے۔ اس دنیا کی اصل اندھیرا ہے، روشنی نہیں۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔ یہ ایک آیت ہے جس سے میں یہ مضمون پیش کر رہا ہوں کہ دنیا کی اصل اندھیرا ہے، روشنی نہیں۔ ویسے بھی آج کی ریسرچ ہے کہ اس کائنات میں 97% بلیک ہولز ہیں، اندھیرا ہے، اور 3% ٹوٹل روشن ہے۔ تو روشنی کو اللہ لاتا ہے۔ دنیا کی روشنی کے لیے اللہ نے 2 نور اتارے ہیں۔ ایک نور ہے سورج کا، وجعل الشمس سراجا، اور ایک نور ہے چاند کا، والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم۔ اس سے اللہ اس کائنات کو روشن کرتا ہے۔ اسی طرح انسان کی کائنات بھی اندھیرا ہے، اس کی اصل بھی اندھیرا ہے۔ واللہ، جہالت اندھیرا ایک چیز کا نام ہے، ظلم جہالت اندھیرا ایک چیز کا نام ہے۔ تو میرے رب ہمارے بارے میں فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم لوگ کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ تو کچھ نہ جاننا اندھیرا ہے، جہالت ہے، ظلم ہے۔ ظلم بھی اندھیرے کو ہی کہتے ہیں۔ اندھیرے میں کچھ پتہ نہیں چلتا صحیح اور غلط، ایسے ہی ظالم وہ شخص ہوتا ہے جسے پتہ نہ چلے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اور وہ حدود کو پار کر جائے۔ تو انسانیت کے اندھیرے کے لیے آپ حیران ہوں گے، باقی کائنات بہت پڑھی لکھی پیدا ہوتی ہے، جتنی بھی کائنات۔ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، تیرے رب نے ہر چیز کو پیدا کر کے ہدایت دی، صحیح علم دیا۔ انسان کو فرمایا لا تعلمون شیئا، تو کچھ بھی نہیں جانتا تھا جب تو ماں کے پیٹ سے نکلا تھا۔ نہ تو مولانا تھا، نہ تو وکیل تھا، نہ تو جج تھا، نہ تو صاحب تھا، نہ تو غلام تھا، جاہل تھا۔ تو دلوں کی کائنات میں بھی اصل اندھیرا ہے، روشنی کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ روشنی کیا ہے؟ اس کائنات کے لیے 2 روشنیاں ہیں، ایک سورج ہے، ایک چاند ہے، جن کو اللہ اپنی قدرت سے چلاتا ہے۔ الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔
الشمس والقمر دائبین کہتا ہے، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامر کہتا ہے، وجعلنا سراجا وہاجا کہتا ہے۔ یہ قرآن مختلف آیات میں اللہ کی بادشاہی کا نظام کا پتہ بتلاتا ہے کہ اس دنیا کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اللہ نے کیا نظام چلایا، ایک سورج کا، ایک چاند کا، بے خطا نظام، ان میں کبھی کوئی خلل واقع نہیں ہوتا کہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، کہ ان کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے میرے اللہ نے، یہ 1 انچ کے برابر آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، سورج کی رفتار ہے 9 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ، زمین کی رفتار ہے 24,000 کلومیٹر فی گھنٹہ، اور سورج زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے، اور وہ گیسز کا مجموعہ ہے، اس میں کوئی ٹھوس چیز نہیں، گیسز ہیں، سب گیسز، اور اس میں 1 سیکنڈ میں جب ہیلیم گیس کنورٹ ہوتی ہے ہائیڈروجن گیس میں تو دھماکہ ہوتا ہے، ہر سیکنڈ میں یہ دھماکے ہو رہے ہیں، اور یہ ایک دھماکہ جو 24 گھنٹوں کے آپ منٹ بنائیں پھر ان کے سیکنڈ بنائیں تو 24 گھنٹوں کے ہر منٹ کے ہر سیکنڈ میں سورج میں ہیلیم کنورٹ ہوتی ہے ہائیڈروجن میں، دھماکہ ہوتا ہے، وہ دھماکہ 50 کروڑ ایٹم بم کی پاور کے برابر ہوتا ہے، 50 کروڑ ایٹم بم کی پاور کے وہ برابر ہوتا ہے، اور میرے رب نے اس کو اس طرح سنبھال کے چلایا ہوا ہے کہ 1 سینٹی میٹر نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے بھی تو کوئی روشنی اللہ نے بھیجی ہوگی نا، چونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لا تعلمون شیئا، تم جاہل تھے، تو جہالت کو دور کرنے کے لیے کون سے سورج اور چاند ہیں، تو وہ ایک نور ہے قرآن کا اور ایک نور ہے محمد مصطفیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس ایک نور آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک کتاب ہے۔ پھر اللہ کتاب کو کہتا ہے واتبعوا النور الذی انزل معہ، تو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں قرآن کو بھی نور کہتا ہے اور اپنے محبوب کو بھی نور فرماتا ہے۔ تو دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے 2 نور آئے، 2 روشنیاں آئیں۔ جو ان سے محروم ہوا وہ اصل جاہل ہے، وہ اصل ظالم ہے۔ جب تک اس کو نہیں پہچانیں گے، میں فلسفہ حسین کیا بیان کروں، ہم تو الف با نہیں جانتے، تو میں وہ سین سواد کیسے بیان کروں؟ کہ ہم تو ابھی اپنے نبی سے غافل ہیں، اپنے قرآن سے غافل ہیں۔ آپ سب اہل قانون بیٹھے ہیں اور 70 سال سے انگریز کا قانون فیصلے سنا رہا ہے، بھلا کبھی انسانی قانون بھی انسانوں کو انصاف دیتا ہے؟ میرے اللہ ہی کا قانون ہے جو انصاف دینے کی طاقت رکھتا ہے، اسے آپ لوگوں نے صرف رکھ لیا ہے، کوئی مر گیا تو آؤ بھائی قرآن خوانی کر لیں یا نماز میں قرآن پڑھ لیں۔ یہ تو یہدی للتی ہی اقوم ہے، یہ تو وہ کتاب ہے جو ہمیں راستہ دکھاتی ہے، اور میرے نبی کا فرمان ہے فَإِذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْكُمُ الْأُمُورُ كَقِطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ مَاحِلٌ مُصَدَّقٌ وَشَافِعٌ مُشَفَّعٌ مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قادہ إلی الجنہ ومن جعلہ خلفہ ساقہ إلی النار۔ طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن علی العرش استوى۔ یہ تو لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله حامیم والکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لقوم يعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو یہ آواز اٹھانی چاہیے تھی
کہ ہم لوگوں کو انصاف نہیں دلا سکتے جب تک قرآن بیچ میں نہیں آئے گا۔ تو میرا سب سے زیادہ علمی طبقہ قرآن سے دور ہے، قرآن سے نا آشنا ہے، نماز پڑھ کے اتحیات کا ترجمہ نہیں آتا۔ پڑھے لکھوں کو تو میں فلسفہ حسین کیا بتاؤں، جو انتہا کی چیز ہے، جہاں جا کے اسلام کی انتہا ہوتی۔ ہم تو الف بے کے طالب علم ہیں، ہمیں ایم ایس سی پی ایچ ڈی سنانے کو کہا جائے تو کون کیا سمجھے گا؟ تو اللہ نے دل کے اندھیروں کے لیے دو نور بنائے ہیں، واتبعوا النور قرآن، قد جاءکم من اللہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا آپ کی پیدائش کا ٹائم دیکھیں، 22 اپریل 571 عیسوی، 12 ربیع الاول عام الفیل، 1 جیٹھ 628 بکرمی ہندی کیلنڈر، اور عرب کیلنڈر تھا نہیں، تو عام الفیل کا مطلب ہے جس سال ابرہہ نے حملہ کیا بیت اللہ پر، وہ سال، اس کے حملے کے 6 ماہ بعد۔ آپ صبح صادق کے وقت پیدا ہوتے ہیں، اور 4:20 میں اضافہ کر دیتا ہوں کہ میں نے 22 اپریل کی صبح صادق مکہ میں دیکھی تو 4:20 تھی، تو میں اپنی بات میں یہ اضافہ کر دیتا ہوں۔ یہ عین صبح صادق کے وقت آنے میں کیا راز ہے کہ ادھر دنیا کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے سورج آ رہا ہے، اور ساتھ ہی دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے نور مصطفیٰ آ رہا ہے۔ اس لیے آپ کے لیے وہ ٹائم چنا گیا جو یہ اعلان کرے کہ دل کے اندھیرے دور ہونے والے آ گئے۔ اور ایک حدیث سنا دیتا ہوں کہ جب آپ کی دائی، ہمارے دیہاتوں میں تو دائی کہتے ہیں نا، جو لیڈی ڈاکٹر ہو گئی ہم ہاسپٹل میں، تو جس سے ہاتھوں بچے پیدا ہوتے ہیں، تو ان کا نام تھا شفا بنت عامر، یہ عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے ماں کے پیٹ سے بہت کچھ نکلتا ہے، گندگی ہوتی ہے، پھر بچہ آتا ہے تو گندگی میں لتھڑا ہوا آتا ہے۔ اب وہ انتظار کر رہی ہیں اور اندر سے کچھ بھی نہیں نکل رہا۔ پہلے بچے کا سر آتا ہے اور ساتھ ہی کمرے میں خوشبو پھیل جاتی ہے۔ پھر جب جسم باہر آتا ہے تو جسم پہ ایک ذرہ کسی گندگی کا نام و نشان نہیں ہے، اور ماں کے پیٹ سے ایک قطرہ پانی کا نہیں نکلتا، اور بچے کا ختنہ باہر ہوتا ہے۔ آپ کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہو کے باہر تشریف لائے، اور بچے کی ناف اور ماں کی آنت ملی ہوتی ہے، اس کو باہر کینچی سے کاٹا جاتا ہے۔ آپ ماں کے پیٹ سے وہ کٹوا کے آئے، آپ کو باہر، آپ کے ناف کو باہر الگ نہیں کیا گیا، وہ لیدہ آپ پیدا ہوئے مقطوع السرہ مختتناً، آپ پیدا ہوئے مختوناً، آپ پیدا ہوئے، آپ کی ناف جدا تھی، آپ کا ختنہ ہوا تھا، اور کمرے میں روشنی پھیلی، خوشبو پھیلی۔ ماں نے، دائی نے پہلو میں لٹایا بچے کو، تو یہ بچہ جس کی عمر 15 منٹ ہے، یہ ایک دم کروٹ بدلتا ہے اور الٹا نہیں ہوتا، سجدے میں چلا جاتا ہے۔ یہ بچہ سجدہ کر کے سارے وکیلوں کو پیغام دیتا ہے، وکالت کرتے رہنا، نماز نہ چھوڑنا۔ سارے ڈاکٹروں کو پیغام دیتا ہے، تاجروں کو، زمینداروں کو، بادشاہوں کو پیغام دیتا ہے، نماز نہ چھوڑنا۔ جبھی تو میرے نبی کے نواسے نے تلوار کی دھار کے نیچے سجدہ نہیں چھوڑا۔ یہ فلسفہ شہادت ہے کہ سر تو کٹ سکتا ہے، سجدہ نہیں چھوٹ سکتا۔ اب چھوٹی چھوٹی فائلوں کے پیچھے نمازیں چھوڑیں گے، کل جب آپ اپنی فائل خود اٹھائیں گے اللہ کے دربار میں، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ،
ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وہ کیا، آج تو آپ میری فائل اٹھا کے جا رہے ہیں، آپ کے موکل آ رہے ہیں، آپ ان کی فائلیں پڑھ رہے ہیں، کل آپ اپنی فائل اٹھا چکے ہوں گے اور وہ فائل آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے چاہے وہ مولانا ہو، علامہ ہو، یا وہ وکیل ہو، یا وہ جج ہو، گردن میں لٹکا دوں گا فائل، اور پھر ایک ایک ورق الٹا کے کہوں گا اقرأ کتابک، پڑھ. یہاں تو کھڑا ہے مظلوم کے لیے، پڑھ. یہاں تو کھڑا ہے ظالم کے لیے، اسے پڑھو. یہاں تم کھڑے ہو شرابی کو بچانے کے لیے، اسے پڑھو. یہاں تم کھڑے ہو قبضہ مافیا کو بچانے کے لیے. تمہیں آج کا دن یاد نہیں تھا؟ تمہیں فلسفہ شہادت حسین یاد نہیں تھا کہ اللہ کو پانے کے لیے نسل بھی ذبح ہو جائے تو سستا سودا ہے؟ پیسوں کی قربانی کیا چیز ہے؟ چوپلی روٹی کی قربانی کیا چیز ہے؟ اگر میرا اللہ مجھے ملتا ہے اور میں اللہ کو پا لیتا ہوں تو میں ہارا ہوا نہیں ہوں، میں جیتا ہوا ہوں. اگر میں اللہ کو کھو دیتا ہوں، اگر میں اللہ کو ناراض کر دیتا ہوں تو رب ذوالجلال کی قسم میں جیتا ہوا نہیں، میں ہارا ہوا ہوں. یا ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت كل شيء وإن فتنی فاتک كل شيء وانا خیر لک من كل شيء. آدم کی اولاد، وکیل بن یا زمیندار بن یا تو دکاندار بن یا تو بادشاہ بن، صرف مجھے راضی کرنے کے لیے اپنی طاقت لگا. اگر تو نے مجھے راضی کر لیا تو تو نے سب کچھ پا لیا، اگر تو نے مجھے ناراض کیا تو نے سب کچھ کھو دیا. اور سن لے، میں ملا تو تمہیں سب کچھ ملا، اور میں نہ ملا تمہیں کچھ نہ ملا. ماشاءاللہ. میرے نبی کے نواسے نے سب کچھ کھو دیا لیکن اللہ کو پا لیا. یزید نے سب کچھ پا لیا پر اللہ کو کھو دیا. کس پہ لعنت برس رہی ہے؟ میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں. ہم روتے ہیں حسین کے لیے اور کھڑے ہیں یزید کی صف میں. ہم روتے ہیں علمدار کے لیے، عباس کے لیے، اور کھڑے ہیں ہم شمر کی صف میں. ہمارے ساتھ اللہ کا معاملہ کیسے صحیح ہوگا؟ ہماری تلواریں بھی شمر والی تلواریں ہیں، ہماری زبانیں بھی یزید والی، ہماری آنکھ کا آنسو ادھر جاتا ہے اور ہم ووٹ دیتے ہیں یزید کو، ووٹ دیتے ہیں شمر کو، ووٹ دیتے ہیں ہم ان نافرمان کو جو زمین پر بوجھ ہیں، جو اس زمین، جن سے زمین بھی پناہ مانگتی ہے. ووٹ دینے کا مطلب وہ سیاسی نہیں، زندگی کا طرز، کہ ہمارا طرز زندگی صریحاً میرے نبی کے نواسے کے پیغام کے خلاف ہے. میں کہاں کہاں پھنبا رکھوں؟ عمر گزر گئی پھرتے پھرتے. کہاں سے آنسو لاؤں، کہاں سے فریادیں لاؤں، کہاں سے نوحے لاؤں جو دل کے دروازوں پر دستک دے سکیں، جو میری فریاد کو پہنچا سکیں. کہ پہلے اللہ کو ڈھونڈو جس سے بڑی آشنائی تھی. تم یا اللہ کہتے تھے، اللہ کا عرش کانپ اٹھتا تھا. تم یا اللہ کہتے تھے، آسمان سے فرشتوں کی قطاریں اتر آتی تھی. سبحان اللہ. لیکن وہ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. میرے نبی نے سجدہ کیا اور لمبا سجدہ کیا، اور ڈر گئی والدہ بھی اور دایا بھی. یہ کیا، یہ بچہ کیا کر رہا ہے؟ یہ نہیں کہ الٹے ہو گئے، سجدے کی پوری پوزیشن. پھر لمبے سجدے کے بعد یہاں ہاتھ پہ پریشر ڈالا، الٹے ہاتھ پریشر ڈالا اور چھاتی کو اٹھایا اور سیدھا ہاتھ پہلے یوں کیا، یہ دیکھیں مٹھی، پھر یوں کیا. شہادت کی انگلی کو کھول کے اوپر جو کیا تو پوری کائنات میں نور ہی نور پھیل گیا. اور پھر آپ گرے، وہی معصوم بچہ. یہ نور آیا ہے، دلوں کو روشن کرنے کے لیے آیا. ماں نے اٹھا کے گود میں رکھا، گود میں لے لیا نا کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، کھول کے یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا ہو گیا. گود میں لیا تو ایک دم گھر کی چھت پھٹ گئی اور اس میں سے بادل نہیں آیا، دھند. یہ جو ابھی آنے والی ہمارے یہاں جس کو فوگ ہم کہتے ہیں، اس کو عربی میں غمام کہتے ہیں.
تو دخل الغمام، دھند آئی اور سارا کمرہ بھر گیا اور بچہ نظر نہیں آ رہا، اتنی گہری ہو گئی۔ اس کے اندر سے آواز آئی، طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربہا، اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو، لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، اور پوری دنیا کے انسانوں کو بتا دو، عورتوں کو، مردوں کو، وکیلوں کو، بادشاہوں کو، وزیروں کو، امیر کو، امیرن کو، غریب کو، غریبن کو، شاہ کو، گدھا کو، کالے کو، گورے کو، شرقی کو، غربی کو، شمالی کو، جنوبی کو بتا دو کہ اسی کے پیچھے چل کے منزل ملے گی، ورنہ ذلیل و خوار ہو جاؤ۔ کہ بتاؤ ساری کائنات کو، ان وکیلوں کو بھی بتاؤ، ان بادشاہوں کو بھی بتاؤ، ان ذمہ داروں کو بتاؤ، دیہاتی شہری کو بتاؤ، یہ ہیں جن کے لیے کائنات بنی، یہ ہیں۔ ایک حدیث یاد آ گئی کائنات بنی سے۔ آدم علیہ السلام کا اللہ نے نکاح کیا جنت میں اماں جی کے ساتھ حوا، تو کہا آدم مہر ادا کرو، اپنی بیگم کا مہر ادا کرو۔ تو وہ کہنے لگے یا اللہ کیا ادا کروں، پھر صاحب کیا ادا کروں؟ تو فرمایا تیری نسل میں میرا حبیب آئے گا، اس پہ ایک درود پڑھ دے، ایک درود اس پہ پڑھ دے، یہ تیرا مہر ہے۔ آپ کی تو آمد سے پہلے اعلان ہوئے جا رہے ہیں اور نکارے بج رہے ہیں، اور اس سے بھی عجب حدیث سنو۔ اب نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، میں محمد، میں احمد، میں ماحی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین۔ آخری لفظ بولو یاسین، بولے نا۔ میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، اس لیے آپ کی زبان سے پہلے کہلوائے۔ آپ نے ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ متى وجبت لک النبوہ، آپ کب نبی بنے تھے؟ تو جواب ہے 40 سال کی عمر، اور کتابی جواب آپ کو معلومات کے لیے اضافی میں کہہ دیتا ہوں، 40 سال 6 مہینے 10 دن پیر کی رات 21 رمضان میرے نبی کو نبوت کا تاج پہنایا گیا۔ تاج تو پہلے ہی پہنا گیا تھا، ظہور ہوا۔ تو یہ کتابی جواب ہے۔ یہ 40 سال 6 ماہ 10 دن ہیں، جنوری فروری کے نہیں، محرم صفر کے ہیں۔ تو جواب تھا ابو ہریرہ 40 سال کی عمر پر جواب دیا کیا؟ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میرے سر پہ نبوت کا تاج سج گیا تھا، میں نبی بن گیا۔ اب حدیث سنیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میرے اللہ نے پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے، اور پیدائش کائنات کو سائنسدان کہتے ہیں بگ بینگ جو تھا، کوئی 25 سے 30 ارب سال پہلے دھماکے سے کائنات بنی۔ ہم بھی اسی کو لے لیتے ہیں چونکہ ہمارے پاس کوئی اور ایسی دلیل کوئی نہیں، نہ اس کا انکار کرنے کی نہ اس کا اقرار کرنے کی۔ تو 30 ارب سال سے 1000 سال پہلے جب صرف اللہ تھا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اور اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون۔ اللہ تعالیٰ ان 2 آیات میں بتا رہا ہے کہ ایک زمانہ تجھ پر ایسا تھا تو کچھ نہیں تھا، زیرو تھا، اور ایک زمانہ کائنات پہ ایسا تھا کہ یہ زیرو تھی، عرش نہیں، فرش نہیں، لوح نہیں، قلم نہیں، کرسی نہیں، جبریل نہیں، میکائیل نہیں، اسرائیل نہیں، اسرافیل نہیں ہے، آسمان نہیں ہے، زمین نہیں ہے، چاند نہیں، سورج نہیں، ستارے نہیں، سیارے نہیں، پانی نہیں، آگ نہیں، ہوا نہیں، پتھر نہیں، پہاڑ نہیں، لوہا نہیں، تانبا نہیں، پیتل نہیں، سمندر نہیں، دریا نہیں ہے،
اور میرا اللہ اکیلا ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، اکیلا میرا اللہ، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحسیب